بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا دوسرا روزہ تھا۔ جیسے ہی فجر پڑھ کے سویا تو خواب میں کسی نے کہا جتنی مرضی روزے رکھ لو، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں۔ پچھلے رمضان بھی روزانہ مجھے یہ خواب آتا تھا۔ اس رمضان پھر روزانہ یہ خواب آنا شروع ہو گیا۔ سخت پریشانی کے عالم میں ایک عالم دین کو یہ معاملہ بتایا تو انہوں نے یہ دل دہلا دینے والا یہ انکشاف کیا کہ میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا جب میری بیوی نے مجھے سحری کے لیے اٹھایا اور کہنے لگی جلدی اٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، سحری کے لیے آ جائیں۔ اپنی بیوی کی آواز سنتے ہی میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر واش روم کا رخ کیا۔ فریش ہونے کے بعد میں نے وضو کیا اور دسترخوان پر چلا آیا جہاں پر میری بیوی اور دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو بچوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا حال و احوال دریافت کیا۔ یوں تو بچے ابھی چھوٹے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میری بیوی انہیں صرف اس لیے اٹھاتی تھی تاکہ ان کی روٹین بنی رہے اور انہیں سحر اور افطار کی اہمیت کا پتہ چلے اور روزوں کے مفہوم کے بارے میں وہ صحیح طریقے سے جان سکیں۔ اپنے بچوں کو اس طرح دسترخوان پر باادب انداز میں بیٹھا دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس وقت دسترخوان سجایا ہوا تھا جس پر سالن، دہی، انڈے اور پراٹھے شامل تھے۔ اب لسی کا جگ اس نے لا کر میرے قریب رکھ دیا کیونکہ سحری میں لسی صرف میں ہی پیا کرتا تھا۔ ہم چاروں نے مل کر سحری کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں بچوں کو لے کر مسجد میں چلا گیا اور نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آیا تو تب تک میری بیوی کچن سمیٹ چکی تھی اور نماز ادا کر چکی تھی۔ میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا جبکہ میری بیوی قرآن پاک پڑھنے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھ لگ چکی تھی کیونکہ یہ میرا معمول تھا کہ میں سحری کے بعد نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے سو جایا کرتا تھا کیونکہ پھر مجھے 8 بجے اٹھ کر دفتر کے لیے جانا ہوتا تھا۔ تب تک میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور بچوں کے اسکول کی تیاری کر لیتی اور پھر میں دفتر کے لیے نکل جاتا تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتی کیونکہ بچوں کو میں دفتر جاتے ہوئے اسکول چھوڑ جاتا تھا۔ آج بھی میں سونے کی نیت سے لیٹا تھا۔ چونکہ رمضان کا دوسرا روزہ تھا اس لیے ابھی روٹین سیٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے بعد میں سو چکا تھا، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک خواب نے مجھے ایک دم سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس خواب کی وجہ سے میرا جسم سردی کے باوجود پسینے میں بھیگ چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا اور بار بار اس خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ ایسا ہی خواب مجھے پچھلے رمضان بھی دکھائی دیا تھا جب میں روزہ رکھ کے سوتا تھا۔ اب پھر سے وہی خواب مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس خواب کو میرے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ کیا اس خواب کے ذریعے مجھے کوئی بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ لیکن وہ کیا بات تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس خواب میں مجھے ہر بار یہی دکھائی دیتا، مجھے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تو جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی عبادات کر لے، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، تیری کوئی عبادت، تیری کوئی دعا، کوئی ریاضت قبول نہیں ہوگی۔ یہ آواز جب میں سنتا تو گھبرا جاتا، یوں لگتا کہ جیسے واقعی یہ خواب سچ ہے۔ میں ایک دم گھبرا کر بیٹھتا۔ پچھلے رمضان بھی سارا رمضان مجھے یہی خواب دکھائی دیتا رہا اور اب پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھے گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگ گئی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبکہ میں نے اسے کہا، ہاجرہ، مجھے پھر سے وہی خواب دکھائی دے رہا ہے جو پچھلے سال دکھائی دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس خواب کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جبکہ میری بیوی بھی متفکر ہو گئی اور کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ آپ دفتر جاتے ہوئے صدقہ دیتے جائیں، صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکل آسان کرے گا۔ میری بیوی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں نے بھی آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ مستقل اس خواب کا نظر آنا کوئی عام بات نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوئی ہے۔
اور مجھے اس وجہ کا کھوج لگانا تھا، لیکن پھر بھی دفتر جاتے ہوئے میں راستے میں اپنا صدقہ دیتا گیا، اور دفتر آنے کے بعد بھی یہ بے چینی میرے دل و دماغ پر سوار رہی تھی، کیونکہ پچھلے رمضان مسلسل اس خواب کا تسلسل سے مجھے دکھائی دینا، اور اب پھر سے اس رمضان میں دوبارہ اس خواب کا آنا مجھے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یقیناً اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ سارا دن دفتر میں میرا بہت بے چینی سے گزرا تھا، اور شام کو جب میں افطاری سے کچھ دیر پہلے گھر پہنچا تو میری بیوی نے متفکر انداز میں میری خیریت معلوم کی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، کیونکہ ابھی بھی میں اپنے آپ میں الجھن محسوس کر رہا تھا اور میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر کمرے میں لیٹ گیا، کیونکہ ابھی افطاری میں کچھ وقت باقی تھا۔ بچوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ میرے قریب نہیں آئے، بلکہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر چلے گئے، اور میں اس اندھیرے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا رہ گیا۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں تراویح پڑھ کے جب گھر واپس لوٹا تو میرا سر درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھ بھی لگ گئی تھی، لیکن پھر سے رات کو وہی خواب جب دکھائی دیا تو میں بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ اب کی بار میں سمجھ چکا تھا کہ یقیناً مجھے کسی عالم دین یا کسی خواب کی تعبیر بتانے والے سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تسلسل سے ایک خواب کا دکھائی دینا اور پھر ایک ہی بات سنائی دینا کہ تم جتنے مرضی روزے رکھ لو تمہارا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، جتنی مرضی عبادتیں کر لو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس بات نے مجھے شدید پریشان کر دیا تھا، اور میں اس وقت پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ گھبراہٹ شدید تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر باہر چھت پر چلا گیا اور کافی دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا، کیونکہ چھت پر اس طرح ٹہلنے سے میری بے چینی اور گھبراہٹ کافی قابو میں آ رہی تھی، اور میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن افطاری کے بعد میں ایک عالم دین کے پاس چلا آیا۔ یہ ہمارے محلے کے مدرسے میں ہی بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ میں اس وقت پریشان تھا۔ میری پریشانی کو انہوں نے بھانپ لیا اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تبھی میں نے انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا اور انہیں اس خواب کے بارے میں کہا، جسے سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، امجد، اب میں جو بات آپ سے کہوں گا یقیناً وہ سن کر تمہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہی بات سچ ہے۔ ان عالم دین کے منہ سے یہ سن کر میں ایک دم چونک پڑا اور انہیں کہا، آپ پلیز مجھے بتائیں آخر کیا بات ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا ہوں۔ پچھلے سال بھی یہ خواب ایک تسلسل سے مجھے دکھائی دیتا رہا، اور اب پھر اس رمضان دوبارہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں۔ میں نے جیسے منت بھرے انداز میں ان عالم دین سے کہا، تبھی ان کے منہ سے نکلنے والی بات میرے قدموں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اسے سن کر میں حیرت اور پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گیا تھا۔ سارے راستے میں ان عالم دین کی بات کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں میرا دل یہ بات جانتا تھا کہ یقیناً انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ گھر آ کر میں سیدھا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر بچوں کے پاس چلی گئی، اور میں اس اندھیرے کمرے میں اپنے ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو گیا۔ میرا نام امجد ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں۔ ان کے ساتھ میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج سے پہلے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے، ایک بہت بڑی غلطی جو میں نے اپنی جوانی میں کر دی تھی، اور آج بھی وہ غلطی میرا پیچھا کیے ہوئے ہے۔ میں آج سے پہلے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور آج جیسے ان عالم دین کے منہ سے یہ سب سن کر میں وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میں شہر پڑھنے کی نیت سے آیا تھا، کیونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، تو میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر آفیسر بنوں اور کوئی بڑی نوکری کروں،
اس لیے انہوں نے مجھے شہر کے ایک بہترین کالج میں داخلہ کروا دیا۔ میں یہاں پر اپنی آنکھوں میں سہانے خواب سجائے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یہ شہر کا ایک بہترین کالج تھا جہاں پر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتے تھے جن کا تعلق ہر قسم کے گھرانے سے تھا۔ یہاں پر مجھ جیسے لوگ بھی تھے جو اسکالرشپ کی بنیاد پر داخلہ لے کر آئے تھے، اور کچھ بہت ہائی کلاس کے لوگ بھی تھے، لیکن میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا کیونکہ میرے اندر ایک قسم کا احساس کمتری موجود تھا۔ میرے گاؤں میں حالانکہ میں سب سے زیادہ ذہین لڑکا تھا، لیکن یہاں پر آ کر مجھے اپنی ذہانت کسی کام کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ دبو اور کم حیثیت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے، اور ان کے پر اعتماد انداز کو دیکھتے ہوئے میرا اعتماد خراب ہو جاتا تھا۔ انہی دنوں میں کالج میں ایک لڑکی مائیگریٹ ہو کر آئی۔ اس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ کسی دوسرے شہر سے یہاں پر مائیگریٹ ہو کر آئی تھی، اور وہ بھی میری ہی طرح ایک سیدھی سادھی سی لڑکی تھی۔ چند دنوں میں ہی میری عالیہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، کیونکہ اسے پچھلی کلاسز کے کچھ نوٹس وغیرہ چاہیے تھے، اور کلاس میں میرے نوٹس سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ سب لڑکے اور لڑکیاں مجھ سے ہی نوٹس لیتے تھے۔ تبھی اسے کسی نے میرے بارے میں بتایا تو وہ سیدھی میرے پاس چلی آئی، اور جھجکتے ہوئے اس نے جب مجھ سے نوٹس مانگے تو میں نے بنا کسی تعامل کے اپنے بیگ سے اسے مطلوبہ نوٹس نکال کر تھما دیے، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا، اور کہنے لگی میں یہ فوٹو اسٹیٹ کروا کے آپ کو واپس کر دوں گی، جبکہ میں نے اسے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ رکھ سکتی ہیں، میرے پاس اور کاپی موجود ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم تشکر اتر آیا، اور یہی ہماری دوستی کی ابتدا تھی۔ اب اکثر عالیہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ میں لان میں آ کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتا تو وہ بھی میرے پاس آ کر مجھ سے کوئی نہ کوئی ٹاپک سمجھنے لگتی۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے ہمارے درمیان ایک بے تکلفی کی فضا پیدا ہونے لگی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگے۔ عالیہ کا تعلق بھی میری ہی جیسے ایک گھرانے سے تھا، اور وہ بھی اپنی قسمت بدلنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی، کیونکہ عالیہ کے بعد اس کی 4 بہنیں اور بھی تھیں، اور اس کا باپ ایک سبزی فروش تھا۔ عالیہ اپنی قسمت پڑھائی کے ساتھ بدلنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب سجے ہوئے تھے، اور میں تعلیم کی راہ میں اس کی ساری مشکلات کو دور کر رہا تھا۔ اسے جس ٹاپک کو بھی سمجھنا ہوتا تھا مجھ سے سمجھ لیتی، اور میں اسے اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیتا۔ سیمیسٹر کا رزلٹ آیا تو میں نے ٹاپ کیا تھا۔ عالیہ کی پوزیشن دوسری آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ میرے لیے بھی، اور تبھی اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے جگنو دیکھ کر نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا کہ میں نے بے ساختہ اس سے اظہار محبت کر دیا۔ میری بات سن کر عالیہ کی پلکیں لرزنے لگیں، اور اس کے چہرے پر ایک گلابی پن سا اتر آیا تھا۔ میں نے جب محسوس کیا کہ عالیہ بھی مجھے پسند کرتی ہے تو میرے دل کو ایک سکون سا مل گیا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا عالیہ، یوں تو یہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے اقرار کے چند پھول چاہتا ہوں، تاکہ کل کو جب میری تعلیم مکمل ہو اور میں کسی مقام پر پہنچ جاؤں تو مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ میں نے امید بھری نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا تو اس نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میرے دل کو جیسے ایک اطمینان سا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی پڑھائی میں جٹ گئے تھے، اور اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر کے کامیاب ہو کر یونیورسٹی سے نکلے تھے۔ میرے سامنے ایک روشن مستقبل تھا، جبکہ عالیہ بھی اس بارے میں بہت زیادہ پر امید تھی۔ میں جب گاؤں میں واپس لوٹا تو ابا بے انتہا خوش تھے، اور انہی دنوں میں ابا نے میرا رشتہ میری پھوپھی کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے کرنا چاہا، کیونکہ بچپن سے ہی کہیں ابا نے میرا رشتہ پھوپھی کی بیٹی سے طے کر رکھا تھا، اور مجھے جب اس بارے میں معلوم ہوا تو میں نے بہت انکار کیا، اور ابا کو سمجھایا کہ میرے میں اور سکینہ میں بہت فرق ہے، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ابا کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، اور وہ یہی کہتے رہے کہ تم شہر سے پڑھ لکھ کر آئے ہو، اسی وجہ سے تمہیں گاؤں کے لوگ کم تر اور حقیر لگ رہے ہیں، تم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہو اس لیے اب تمہیں ہم پسند نہیں ہیں۔
ابا نے رنجیدہ سے انداز میں کہا تو میں انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تاہم اس وقت ابا کو کوئی بھی نرمی دکھانا اس بات کے مترادف تھا کہ میں اس رشتے پر تیار ہوں، جبکہ میں سکینہ سے کسی بھی صورت شادی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں عالیہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ عالیہ کا معاملہ الگ تھا، لیکن چونکہ مجھ میں اور سکینہ میں بہت فرق تھا، وہ 8ویں بھی پاس نہیں تھی اور گاؤں کی ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہماری ذہنی مطابقت ایک جیسی نہیں تھی۔ لیکن اب ابا کو کون یہ سمجھائے؟ انہی دنوں میں مجھے انٹرویو کی کال آ گئی، تو میں شہر لوٹ گیا اور انٹرویو میں کامیاب ہونے کے بعد مجھے ایک بہترین ادارے میں نوکری مل چکی تھی۔ میرا عملی سفر شروع ہو چکا تھا۔ عالیہ کے ساتھ اکثر میرا رابطہ ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ بات کر کے مجھے ایک سکون سا مل جاتا تھا۔ تبھی ایک دن عالیہ کی پریشان کن سی آواز سنائی دی، کہنے لگی امجد گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی، تم کچھ کرو، اپنے گھر والوں کو میری طرف بھیجو۔ عالیہ کی بات سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے گھر میں بھی یہی مسئلہ سر اٹھائے ہوئے تھا اور ابا ابھی تک مجھ سے ناراض تھے۔ تب بھی میں نے عالیہ سے سارے حالات کہہ سنائے۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی اور رونے لگی، کہنے لگی اب کیسے یہ ممکن ہوگا؟ کیا تم سکینہ سے شادی کر لو گے اور مجھے کسی اور سے شادی کرنا پڑے گی؟ عالیہ کی یہ بات سن کر جیسے میرا دل کسی نے چیر دیا ہو۔ تب میں نے پریشانی میں عالیہ کے سامنے ایک ایسا حل رکھا جو شاید عام حالات میں کبھی نہ رکھتا۔ اسے سن کر عالیہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی، لیکن پھر کہنے لگی ٹھیک ہے امجد، میں تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی جیسے سکون سا ہو گیا۔ میں نے اور عالیہ نے اگلے ہی دن کورٹ میرج کر لی تھی اور ہم نے اپنے اپنے گھر والوں کو اطلاع بھجوا دی۔ عالیہ کے گھر والوں نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا اور میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابا تو سخت غصے میں تھے اور اس سے زیادہ وہ غم زدہ تھے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے حوالے سے ان کی آنکھوں میں کافی خواب سجے ہوئے تھے۔ لیکن اب جب انہیں اس بارے میں پتہ چلا کہ میں نے کسی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے اس عمل پر شرمندگی بھی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ ابا کو منا کر تھک چکا تھا اور وہ کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور نہ ہی سمجھنے کو تیار تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابا مان جائیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ابا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انہوں نے میرے معاملے میں ایک خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں بھی شہر میں اپنی دنیا میں مگن ہو چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہا تھا۔ جیسی زندگی کی توقع میں نے کی تھی بالکل ویسی ہی زندگی گزر رہی تھی، اور میری خوشیوں کو 4 چاند تو تب لگے جب مجھے اس بات کی خبر ملی کہ عالیہ امید سے ہے اور بہت جلد ہمارے آنگن میں ایک پھول کھلنے والا ہے۔ میں تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا، اور پھر یہ وقت بھی بہت تیزی سے گزر گیا۔ حالانکہ میں نے اپنے گھر پر اس بات کی اطلاع بھجوا دی تھی کہ ابا آپ کا پوتا آنے والا ہے، لیکن ابا کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھے تھے۔ میرے گھر بیٹے نے جنم لیا تو میں اسے لے کر عالیہ کے ساتھ خوشی خوشی گاؤں آیا، لیکن ابا نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ میں کتنی دیر دروازے کے باہر ایک امید کے آسرے کھڑا رہا، لیکن ابا نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں بہت مایوسی سے وہاں سے واپس لوٹا تھا اور اس دن میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی نہ تو گاؤں جاؤں گا، نہ ہی ابا سے ملوں گا اور نہ ہی ان سے بات کروں گا۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ پلٹ کر میں نے خبر ہی نہیں لی۔ پہلے بیٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک بیٹا دیا۔ اس وقت بھی میرا بہت دل چاہا کہ میں ابا کو اپنے بیٹے کا چہرہ دکھاؤں، لیکن ابا کی ناراضگی کا سوچ کر میں چپ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا بہت ضدی ہیں اور وہ مجھے کبھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں چپ چاپ اپنے کام سے لگا رہا۔ عالیہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ یوں تو عالیہ کے گھر والوں نے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کی ماں اس سے فون پر بات کر لیتی تو وہ اسی میں ہی خوش ہو جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تھا، اور پھر پچھلے رمضان جب مجھے وہ خواب دکھائی دیا تو میں بہت بے چین رہا تھا۔ سارا رمضان اس خواب کا تسلسل سے آنا
مجھے پریشان کرتا رہا، اور اب اس رمضان بھی یہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور جب میں نے عالم دین سے اس خواب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو اس طرح کا خواب دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں چپ چاپ گھر لوٹ آیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک بار پھر گاؤں جاؤں گا اور ابا کے پاؤں پکڑ لوں گا۔ آخر وہ باپ ہیں، کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے؟ اب تو اتنے برس بھی گزر چکے ہیں، اب تو انہیں مجھے معاف کر دینا ہی چاہیے۔ یہی سوچ کر اگلے دن روزہ رکھ کے میں اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر گاؤں چلا آیا تھا۔ حالانکہ عالیہ نے مجھے کہا بھی کہ ابا جی نہیں مانیں گے، وہ ہمیں گھر میں نہیں آنے دیں گے، لیکن میں چپ رہا، اور میری چپ کو محسوس کر کے وہ بھی خاموش رہی۔ اب جب میں واپس گاؤں لوٹا تو ہر چیز میں ایک اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے آج گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو صحن میں لگے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر جیسے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں برا خیال آیا، لیکن میں نے اپنا سامان وہیں پر پھینکا۔ تیزی سے آگے بڑھا تو دیکھا ابا چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد گاؤں کے چند لوگ موجود تھے۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ سب انہی کی خبر لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ میں ایک دم ابا کے قدموں میں گر گیا اور ان کے پیروں کو تھام کر شدت سے رونے لگا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں نے اپنی مرضی کی، مجھے معاف کر دیں۔ میں بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کی یاد مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ ابا ایک بار، بس ایک بار مجھے معاف کر کے دیکھیں، دوبارہ کبھی میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے درخواست کی اور ان کے پیروں میں پڑ گیا۔ تبھی ابا نے مجھے کندھے سے تھام کر اٹھا دیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کے اندر ہی میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں، اور میں جیسے اندر تک سیراب ہو چکا تھا۔ ابا نے میرے ساتھ آئے ہوئے میرے دونوں بیٹوں کو بے حد پیار کیا۔ نم آنکھوں سے وہ ان کا چہرہ چومتے رہے۔ پھر عالیہ کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا تو جیسے میرے دل کے اندر سکون اتر گیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ ابا بھی اس خود ساختہ ناراضگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اور اب جب کہ میں ان کے پاس واپس لوٹ آیا ہوں تو انہیں بھی جیسے سکون ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں ابا کے پاس گاؤں میں ہی تھا، کیونکہ میں چھٹیاں لے کر آیا ہوا تھا، اور اب میں ان سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شہر چلیں، کیونکہ پہلے ہی ہم نے ناراضگی میں بہت وقت ضائع کر دیا۔ لیکن ابا گاؤں چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں تھے۔ تاہم ان کا یہی کہنا تھا کہ کبھی کبھار تم لوگ چکر لگا لیا کرنا، اور کبھی کبھار میں چکر لگا لوں گا، اس طرح میل جول رہے گا، لیکن میں شہر جا کر نہیں رہ سکتا۔ میں ابا کی بات سمجھتا تھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اس گھر میں گزاری تھی، اور اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں اس بار جب گاؤں سے لوٹا تو بہت خوش تھا، اور سب سے زیادہ خوش تو عالیہ تھی، جو اتنے عرصے سے دل میں یہ خواہش دبائے ہوئے تھی کہ اسے بھی سسرال میں بہو کا مقام ملے، اور ابا نے جب اسے اپنی بہو مان لیا تھا تو وہ بھی بے حد خوش اور شاد تھی۔ اور میں اس حوالے سے اب مطمئن ہو چکا تھا کہ میرا وہ خواب جو مجھے اتنے عرصے سے تنگ کر رہا تھا اور روزانہ بلا ناغہ مجھے دکھائی دیتا تھا، اب وہ خواب نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ ابا کے راضی ہونے کے بعد دوبارہ مجھے وہ خواب کبھی دکھائی نہیں دیا، اور میں اس سلسلے میں ان عالم دین کا شکر گزار تھا جنہوں نے بروقت مجھے صحیح راستہ دکھایا اور میری مشکل کو آسان کیا۔ شاید اگر وہ مجھے یہ سب نہ بتاتے تو شاید میں ابا کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے گاؤں نہ جاتا، اور نہ ہی ابا مجھ سے راضی ہوتے۔ آج میں اور عالیہ مکمل طور پر دل سے خوش ہیں، کیونکہ آج ہم نے اس دولت کو پا لیا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔